میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرمائی ہے اور جتنی دیر تک آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما رہے، اس وقت ہماری محفل بالکل اپنے اختتام تک آ پہنچی ہے اور انشاءاللہ العزیز چند ایک گزارشات کے بعد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی انیس احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ اختتامی دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد ہماری یہ ایمانی، عرفانی، روحانی مجلس انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی۔ تمام کے تمام ساتھی، تمام کے تمام احباب، آپ جتنی دیر سے جلوہ افروز رہے، جتنی دیر سے آپ تشریف فرما رہے، ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ایک بات کو آج کے یہاں سے مشن کو، ایک پیغام کو لے کر جانا ہے کہ ہم سب کے سب جب بھی اور جہاں بھی، جس موقع پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، اہل بیت اطہار کی غلامی کا کوئی فریضہ سر انجام دیں گے تو یہ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ احسان کسی پر نہیں ہے، یہ احسان اپنے پر ہے۔ اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ برائے خوشنودی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی توجہ مل جائے، ان کی رہنمائی مل جائے، ان کی نظر کرم مل جائے، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اندر والے، باہر والے، شبان ختم نبوت کے پروانوں، شاہینوں، جنہوں نے اس پروگرام کے اندر رات دن ایک کیا، مسجد کی انتظامیہ، میرے عزیز محترم مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام افراد، تمام احباب، آپ سب کو اللہ کریم اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے تمام کے تمام آنے والے ساتھیوں، تمام کے تمام وہ لوگوں، کاروباری حضرات، سیاسی زعماء، آپ تمام کے تمام آج حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ آج رجسٹر کھلا ہے، آج سے نہیں، 3 مہینے پہلے سے رجسٹر کھلا ہے، حاضری کا وقت ہے۔ اس حاضری کے وقت کو میرے دوستوں ضائع نہ کرنا، خراب نہ کرنا۔ رجسٹر کھلا ہے، اس رجسٹر کے اندر حاضری لگانے والے کون بیٹھے ہیں؟ سب سے پہلے بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف فرما ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف فرما ہے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد لگ رہی ہے حاضری، کون آیا، کس نے پہرا دیا، کس نے حاضری لگوائی۔ اس کے بعد یہ حاضری رک نہیں جاتی، اس کے بعد اس حاضری کے لیے وہ شخصیات بیٹھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کی نظریں جھک جاتی ہیں، اب اس حاضری کے لیے بیٹھی ہیں میری اور آپ کی والدہ کرامی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام علیہا و رضوانہ علیہا۔ وہ حاضری لگا رہی ہیں کہ کون کون سا میرا بیٹا اور فرزند ہے کہ جو میری ناموس کا پہرا دینے کے لیے موجود ہے۔ پھر اس حاضری پر دستخط ہو رہے ہیں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کون کون روحانی فرزند ہے جو ہماری دہلیز پر پہرا دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ خطابات ہو چکے، حضرت خطیب اسلام کے خطاب کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ آپ تمام کے تمام حضرات کو اللہ کریم اس روح کو، اس فکر کو بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان علی شیر خدا۔ مختصر بات، آج یہ جو باغ بہاری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تمام کے تمام علماء کرام، مساجد کے ائمہ کرام، شب و روز کی کئی دنوں کی محنت ہے، جس کے بعد یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کچھ بھی ہے پورے ملک کے اندر، یہ عمل نہیں، رد عمل ہے۔
ذکر ہو رہا تھا فرقہ واریت کا. یہ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے. عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا، سب سے پہلے دسمبر میں ایک خاتون وکالت کا کوٹ پہن کر ٹی وی پروگرام میں آتی ہے اور سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر انگلی اٹھاتی ہے. وہاں سے سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد خوشاب کا ایک بدقسمت بدتینت شخص صدیق اکبر کے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے. اس کے بعد سلسلہ رکتا نہیں. پنجاب اسمبلی کے اندر بل پیش ہوتا ہے تحفظ بنیاد اسلام، اس کے خلاف. اسی شہر لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انکار کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا. انکار کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے خلفاء راشدین کا. برملا انکار کیا جاتا ہے صحابہ کرام کی صحابیت کا. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتے چلتے محرم کی 4 تاریخ کیپٹل سٹی اسلام آباد، وہاں پر ایک شخص ناپاک منہ سے، ناپاک فکر و قلم سے اپنی زبان سے بکواس ادا کرتا ہے کہ جناب صدیق اکبر معاذ اللہ مسلمان نہیں، کافر ہے معاذ اللہ. لعنت کہے لعنت، لعنت، لعنت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت. اس کے بعد 5 دن کے بعد شہر کراچی میں علل اعلان این دوپہر کے وقت برسر منبر تمام کے تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص نماز کے عنوان پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے عنوان پر کھڑا ہو کر براہ راست نبی علیہ السلام کے سسر جناب ابو سفیان سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ سب کے سب یہاں سے لے کر جہاں تک بھی ہم جائیں، تمام دنیا میں، تمام ملک کے اندر، تمام اقوام میں ہمارا ایک پیغام ہے کہ صحابہ کے غلام زندہ ہیں، بیدار ہیں، نہ سوئے ہیں نہ مرے ہیں. نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان اہل بیت، شان صحابہ. انشاءاللہ یہ تمام میرے تاجر بھائی، یہ تمام کے تمام لوگ، اسٹیج پر نعیم چودھری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر یہ نئے حضرات بیٹھے ہیں، تمام کے تمام آپ تمام لوگوں کو میں اس تمام انتظامیہ کی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میرا سلام قبول فرمائیں. آپ حضرات نے بارش کا پہلا قطرہ بن کے ثابت کر دیا ہے. تمام کے تمام مساجد والوں، تمام کے تمام ائمہ، خطبہ اپنی ذات کو مٹا دیں، مٹا دیں اپنی ذات کو، ختم کر دیں اپنی ذات کو. اور ایک بات کو پیش نظر رکھیں کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. چھوڑیں اس بات کو، کون آگے کون پیچھے. خدا را اس پروگرام کے بعد اور اس کے بعد جب بھی کبھی پروگرام ہو، شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، شکر کرنا کہ مولا تو نے ہمیں عائشہ کے بیٹے ہونے کا ثبوت ادا کروا دیا ہے. ایک بات پیش نظر کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے. اللہ کے نام پر مٹنا ہے، اللہ کے نام پر مرنا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ رد عمل ہے، یہ رد عمل ہے، عمل نہیں رد عمل ہے. پوری دنیا جان لے، پوری دنیا پہچان لے کہ جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہیں، جب تک یہ کونین کا نظام موجود ہے، نبی کے غلام بھی زندہ ہیں، نبی کے صحابہ کے غلام بھی زندہ ہیں. نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ. تاجدار ختم نبوت، شان میاں شاہ صدیقہ. اور دوسری بات سیاسی زعما تمام لوگ موجود ہیں. ہم کہتے تھے، ہمیں الزام دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ شدت پسند ہیں، یہ لوگ سخت باتیں کرتے ہیں. نہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ نماز کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ تو 2 صحابہ کے نام سنے ہیں آپ نے, 2 صحابہ کے نام. میرے عزیزوں اور دوستو, وہ بابرکت ہستی, وہ بابرکت خاتون جس کی عزت و توقیر و تعظیم کے لیے اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں. خدا کی قسم ہر روز یہ طبقہ نمازوں کے اندر اس خاتون کے اوپر گالیاں برساتا ہے. زور سے بھیجو لعنت, زور سے بھیجو لعنت. آج اعلان کرو اس بات کا, ہم بیٹے کس کے, 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 ہم بیٹے کس کے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, حب صحابہ, حب صحابہ, بغض صحابہ مرد آباد, بغض صحابہ. ہم بیٹے کس کے, ہم بیٹے کس کے. نعرہ تکبیر. میرے بے شمار, بے شمار میرے عزیزوں اور دوستو, وہ بابرکت جماعت, مقدس جماعت, ہم کب تک مصلحتوں کا شکار رہیں گے, کب تک مصلحت کا شکار رہیں گے. وہ طبقہ جو نماز کی کیفیت میں بابرکت نبی کی بابرکت جماعت پہ لان تان کرتا ہے. میری غیرت کہاں چلی گئی, میری عزت کہاں چلی گئی کہ میں اس کے جلوسوں کی قیادت کروں, میں اس ناپاک زبان کے لوگوں کے لیے پانی پیش کروں؟ نہیں, بالکل نہیں. جیسے میں اپنی ماں وجود جو جس نے جنم دیا میں اس کی عزت و توقیر کرتا ہوں, وہ ماں کہ جو جنم دینے والی مائیں جس پر 70 قربان ہو جائیں, وہ اماں عائشہ جس کے آنچل کو اللہ کے نبی نے دوپٹہ نہیں اسلام کا پہلا پرچم بنا کر پیش کیا تھا, وہ اماں عائشہ جس کے حجرے کو پروردگار عالم نے جنت کو قیامت تک کے لیے سرکار کا روضہ بنا دیا تھا. اس ماں کی عظمت کا, اس کی وفا کا, اس کے شعار کا, اس کی کمال کا تعلق بنتا ہے کہ اس بات کا اظہار کرو, اس بات کو ذہن میں ڈالو, آرام چھوڑو, ترک چھوڑو. اب اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ جو میرے نبی کا دشمن ہے, نبی کے یاروں کا دشمن ہے, نبی کی ازواج کا دشمن ہے, وہ میرا دوست کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. سنجیدگی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, عزم کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اس بات کو دل میں بٹھانا ہے. یہ پیغام لے کر جائیں, یہ روحانیت کا پیغام لے کر جائیں. یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں, ہم اور آپ, ہم سب کے سب, میں نے عرض کیا, حاضری لگوانے کے لیے بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ آج یہ جلسہ یہاں پر ہے. انشاءاللہ ان قریب اللہ کے کرم سے, آپ لوگوں کے تعاون سے یہ چوک پر ہوگا جلسہ. انشاءاللہ آپ سب ہاتھ اٹھا کر کہیں ہم تیار ہیں. انشاءاللہ یہ چوک پر ہوگا. دنیا دیکھے گی, پتہ چلے گا کہ نبی کے غلام کون ہوتے ہیں, نبی کے صحابہ کے غلام کون ہوتے ہیں. ارے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار پہ نثار کیا. میں ذکر نہیں کرتا صدیق اکبر کا, نہیں ذکر کرتا فاروق اعظم کا, نہیں ذکر کرتا عثمان و علی کا, طلحہ زبیر کا, نہیں. جنگ کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لاؤ, کیا لاتے ہو, کیا ہے تمہارے پاس؟ مرد نہیں, خاتون ہے, بیوہ خاتون, بیوہ عورت, جوان بچہ کوئی نہیں ہے. 2.5 سال کا بچہ ہے, 2.5 سال کا بیٹا ہے, اس کی گود میں لے کر سرکار کے سامنے آتی ہے. آج ان صحابہ کے حوالے سے ذہن کو برگشتہ کیا جائے, آج ان صحابہ کے حوالے سے ذہنوں کو پریشان کیا جائے. آج میرے نوجوان کو سوشل میڈیا پر اس جماعت صحابہ کے حوالے سے ذہن کو پریشانی کا شکار کیا جائے. کیوں, کس لیے؟ 2.5 سال کا بچہ لاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بی بی کیا لائی ہو؟ کہنے لگی یہ بچہ ہے 2.5 سال کا, یہ کیا کرے گا, کس کام آئے گا یہ؟ جانتی ہوں حضرت, یہ بڑا نہیں ہے, یہ جوان نہیں ہے, یہ کسی کو اوپر تلوار چلا نہیں سکتا, یہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا.
میں اس لیے لائی ہوں سرکار کہ آپ کل میدان جنگ میں جائیں گے، اسلام کا لشکر میدان میں اترے گا، اور اس وقت میں میرے پلے کچھ ہے نہیں، یہ 2.5 سال کا بچہ ہے، اگر کسی میرے مسلمان مجاہد کے پاس تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہوگی، سرکار یہ 2.5 سال کا بچہ موجود ہے، اپنے کسی سپاہی کو دے دینا کہ تلوار کا وار ہو رہا ہو، تیرے پاس ڈھال نہ ہو، اس بیوہ ماں کے بچے کو سامنے رکھنا، میرا بچہ مر جائے مجھے گوارا ہے، نبی کا یار مر جائے مجھے گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آپ سب کے سب کسی کا کسی پہ احسان نہیں، ہر شخص کا خود اپنے اوپر احسان ہے۔ ان در و دیوار کو، ان بازاروں کو صحابہ کرام کے نام سے روشناس کروائیں، صحابہ کرام کے ناموں کا چراغاں کریں، اپنی زندگی کے سارے اختلافات بھلائیں، ختم کریں، اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے ایک پرچم تھامنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہماری ایک ماں ہے جس کا نام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہم بیٹے کس کے؟ ہم بیٹے کس کے؟ ہم بیٹے کس کے؟ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ آخری بات اہم ترین چیز ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام کی عظمت سر آنکھوں پر، مگر صحابہ کرام کی عظمت میں کہیں ناسبیت کا شکار نہ ہو جانا، بالکل نہیں۔ ایک لمحے کے لیے حضرات اہل بیت اطہار کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے احترام میں اگر بال کے برابر کمی واقع ہو جائے، یاد رکھنا دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ ہمارے سر کے تاج اہل بیت اطہار، کون کہتا ہے کہ یہ کسی اور کے ہیں؟ علی ہمارے ہیں، حسن ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، محمد علی زین العابدین ہمارے ہیں، محمد الباقر ہمارے ہیں، امام جعفر صادق ہمارے ہیں، موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، علی تقی ہمارے ہیں، علی نقی ہمارے ہیں، حسن عسکری ہمارے ہیں، ہم ہمارے، وہ ان کے، ہم ان کے ہیں۔ ہم مسجد حنفیہ میں بیٹھے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے استاد کون تھے؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے میرے دوستو، کہیں پر بھی ناسبیت کے جراثیم نہ آنے دینا، ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، عظمت صحابہ بھی اور عظمت اہل بیت بھی۔ اور بتا دوں آپ کو، اہل بیت کا گستاخ الحمدللہ کوئی سنی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ کون اہل بیت کا گستاخ ہے؟ وہ کون شخص ہے اہل بیت کے گستاخ؟ بار بار بات ہوتی ہے گستاخان اہل بیت۔ خدا کی قسم، کسی سنی ماں کی گود میں جنم لینے والا سنی ہو نہیں سکتا جو اہل بیت کی گستاخی کرے، معاذ اللہ۔ کون گستاخیاں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والے محرم کے دنوں میں دیکھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت حسین کا بت بنایا جاتا ہے، وہ بابرکت خواتین کے جن کا کھلا سر کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، ان کے نام کے ساتھ فلمیں بنائی جاتی ہیں، کسی کو زینب، کسی کو کلثوم، کسی کو سکینہ، کسی کو فاطمہ، نہ جانے کن کن کرداروں کو بنایا جاتا ہے، علی مرتضیٰ کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اور تو اور اس مرتبہ 18 ذی الحج کو عثمان غنی کی شہادت کے دن، جشن غدیر کے دن، سوشل میڈیا پر ایک تصویر نشر کی گئی جس میں معاذ اللہ نبی علیہ السلام کا، ہم کس کا شبہ کریں؟ یورپ کے خاکے، فرانس کے خاکے کس کا رونا روئیں؟ یہاں تو حضور کے نام پر، علی کے نام پر خاکے بن رہے ہیں کہ ایک خاکہ بنا ہوا ہے، ایک شخصیت کا قد ذرا لمبا ہے، دوسرے کا قد ذرا چھوٹا ہے، اور لمبے قد والی شخصیت نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے پہ لکھا ہے یہ ہیں علی مرتضیٰ، جو ہاتھ پکڑ کر اعلان کرتے کہ جو میرا مولا وہ اس کا مولا، جو میرا مولا وہ اس کا مولا۔ گستاخ اہل بیت کوئی سنی نہیں ہے، گستاخ اہل بیت وہ ہیں جو حضرات اہل بیت کی فلمیں بناتے ہیں، گستاخ اہل بیت وہ ہیں جو حضرات اہل بیت کی تصویریں اور شبیہیں بنا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ کوئی سنی کبھی گستاخ اہل بیت ہو نہیں سکتا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام ہماری سیدھی آنکھ ہیں اور بائیں آنکھ کا نام اہل بیت اطہار ہے. ہمارا سیدھے ہاتھ میں جو دامن ہے وہ اہل بیت کا ہے اور بائیں ہاتھ میں جو دامن ہے اہل بیت اطہار کا ہے. اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اپنے اس جذبے کو کبھی ختم نہ ہونے دینا. انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے اس ولولے کو ختم نہ ہونے دینا، اور انشاءاللہ اسی جذبے میں، اسی تحریک کی رو میں انشاءاللہ اسی علاقے کے اندر آنے والا ہفتہ انشاءاللہ جو اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہوگا، اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے علاقے کی ایک مرکزی مشہور مسجد غنی مسجد، وہاں کے امام خطیب حضرت مولانا مفتی احمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے. ان کی اجازت سے، ان کے حکم پر میں آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی عزم کو، اسی پیغام کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد اسی طرح سے ایک بھرپور کانفرنس مسجد غنی میں ہوگی انشاءاللہ. تمام ساتھی شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ تمام ساتھی شرکت فرمائیں گے. اور جن جن ساتھیوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سارے کے سارے علماء، سارے کے سارے طلباء، سارے کے سارے تجار، آپ سب کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. بس جاتے جاتے ہم سب اپنی حاضری لگوا کر جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حاضری لگوا کر جائیں، اونچی آواز سے کہہ دیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک. لبیک لبیک ہاتھ اوپر کر کے کہیں لبیک لبیک ہاتھ اٹھا کر کہیں لبیک 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 ہاتھ اٹھا کر کہیں لبیک لبیک ہاتھ بلند کر کے کہیں لبیک لبیک. سارے ساتھی ہاتھ بلند کر کے کہیں، باہر والے اندر والے لبیک 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 اللہم لبیک 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 اللہم لبیک. ایک نعرہ اور بلند کریں، ایک نعرہ اور بلند کریں. ہر صحابی نبی اوپر سے لے کر نیچے تک، آسمان سے زمین کے درمیان یہ نعرہ بلند کر دو. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نعرہ تکبیر. ہم استاد محترم جہاں جہاں بلائیں گے آؤ گے، صحابہ کے لیے نکلو گے، صحابہ کے لیے مال لگاؤ گے، صحابہ کے لیے زندگی لگاؤ گے. لبیک لبیک. سب حضرات اب تشریف رکھیں جی.